اب میں پروگرام کا اختتام کر رہا ہوں، جس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، تشکر ادا کرنے کے لیے اس ادارے کے بانی و محتمم مفتی عبدالسلام دین پوری صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں، آپ کا شکریہ ادا کریں اور دعا فرمائیں۔ اور اس سے پہلے میں بھی آپ حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اپنا قیمتی اوقات نکال کر ہماری اس محفل کو رونق بخشا اور اس محفل کے آپ روح رواں بنے، اور اسی طرح جو ہمارے خصوصی مہمان تشریف لے کے آئے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وقت نہیں ہے کہ ان کا نام لے کے شکریہ ادا کروں، تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آئے، اپنا قیمتی وقت نکال کر اس محفل کے روح رواں بنے۔ اب میں درخواست کروں گا بانی محتمم مفتی عبدالسلام دین پوری صاحب۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین۔ ماشاءاللہ یہ پر رونق تقریب ابھی اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، اور ماشاءاللہ جن لوگوں نے اس تقریب کو پر رونق بنایا، اس میں جو لوگ حاضر ہوئے دور دور سے یا قریب سے، انہی کی وجہ سے محفل کو چار چاند لگے۔ اور آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، جس کی وجہ سے یہ جو طالب علم جنہوں نے قرآن مقدس کو حفظ کیا یا ناظرہ پڑھا، ان کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ اور اس میں جو لوگ بھی شریک ہوئے اس محفل کے اندر، یہ محفل کیونکہ قرآن مقدس کے عنوان سے معنون ہے، یہ بابرکت ہے، اور ان مجالس کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو آپ حضرات جو بھی آئے ہیں انشاءاللہ ابھی دعا کی جائے گی، تو آپ دل سے دعا کریں، اپنے لیے بھی اور اپنے احباب کے لیے، اقرباء کے لیے، اپنے ملک کے لیے، تمام لوگوں کے لیے دعا کی جائے۔ اور خاص طور پہ یہ دعا بھی لازمی کریں کہ یہ جو فتنوں کا دور ہے، نئے نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان تمام فتنوں سے، ہمیں بھی اور تمام امت مسلمہ کو اللہ تعالی ان تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ یہ فتنے جیسے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آخر زمانے ایسا آئے گا کہ یہ فتنے ایسے آئیں گے جیسے ایک تیز آندھی اور تیز ہوا چلتی ہے۔ آج کے دور کے اندر یہی فتنے اسی قسم کے بہت سارے ظاہر ہو رہے ہیں، جس کے ذریعے جو خاص طور پہ وہ فتنے جو دین کے خلاف، دین والوں کے خلاف پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، ان پروپیگنڈوں کے ذریعے سے لوگوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے اور علماء سے دور کیا جا رہا ہے۔ اور خاص طور پہ یہ جو مدارس ہیں، یہ دین کے قلعے ہیں جہاں یہ دین پڑھایا جاتا ہے، جہاں سے یہ علماء اور حفاظ پیدا ہوتے ہیں، ان مدارس کے خلاف بھی مختلف قسم کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، اور لوگوں کو ان کے ذہنوں کو خراب کیا جاتا ہے، اور مختلف باتیں کر کے، منفی پروپیگنڈے کر کے، یہ ایک بہت بڑی سازش ہے کہ جس سازش کے ذریعے سے لوگوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ در حقیقت جو لوگ دین والوں کے یا مدارس کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اصل وہ لوگ جو دین کے دشمن ہیں، وہ دین کے خلاف بات تو نہیں کر سکتے، وہ بات اسی بنیاد پر بس مولویوں کے خلاف، دین والوں کے خلاف، مدارس کے خلاف کرتے ہیں، کیونکہ انہی مدارس کے اندر دین پڑھایا جاتا ہے۔ اور آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اتنے بڑے جو فتنے آ رہے ہیں بے دینی کے، اور اس طریقے سے وہ پھیل رہے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی اولاد کو دین نہ پڑھایا اور ان مدارس کے اندر ہم نے ان کو نہ بھیجا، تو ایسا نہ ہو کہ ہماری جو اصل ثقافت، دینی ثقافت، جو ہماری اصل اسلامی ثقافت ہے، جو ہماری پہچان ہے، ایسا نہ ہو وہ ختم ہو جائے۔ اس لیے یہ بنیادی چیز ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو
قرآن پڑھائیں جو بنیادی چیز ہے، اور یہ والدین کے پاس اولاد امانت ہے. سب سے پہلی لازم اپنے والدین پر یہ لازم ہے کہ جب اللہ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں دی ہے تو اللہ نے سب سے بڑی نعمت اس دنیا کے اندر قرآن مقدس عطا فرمائی ہے، اور وہ اصل تعلیم ہے. لازمی طور پر وہ ہم تعلیم دیں اپنی اولاد کو. اگر ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دی، قرآن کی تعلیم نہیں دی، تو یوں سمجھے کہ ہم نے اس امانت کے اندر خیانت کی ہے جو اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے، کہ ہم اس کی صحیح تربیت کریں. اصل تربیت جو ہوتی ہے وہ اس قرآن مقدس کے ذریعے سے ہوتی ہے. وہ علوم ہیں جو اللہ نے وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، جو انبیاء کی وراثت ہے. وہ یہی علوم ہے. انما الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دنانیر. انبیاء کی وراثت درہم دنانیر نہیں، یہ علوم ہے. آج بہت سارے لوگ یہ ان علوم جو احادیث ہیں ان کو دنیاوی علوم پر مرتب کر کے کہتے ہیں کہ یہ دین ہے، اور جو اصل دین ہے اور جو عالم بن جائے، مولوی بن جائے، اس کو ملا کہہ کر کہتے ہیں یہ جاہل ہے اگر دنیاوی تعلیم اس نے حاصل نہ کی ہو. حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ اصل علم جو ہے وہ یہ قرآن اور حدیث کا. اس لیے قرآن اور حدیث جو پڑھ لے اس کو عالم کہتے ہیں. دنیاوی تعلیم پڑھنے والے کو کبھی عالم نہیں کہا جاتا. علوم پڑھنا بھی یہ منع نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کا نظام چلنا ہے، یہ بھی ایک ضرورت ہے. لیکن آدمی اس کو ضرورت کی تک حاصل کرے. اصل علم جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے علم کو سمجھے. تو بہرحال یہ مدارس ہیں، ان کے اندر یہ علوم پڑھائے جاتے ہیں. یہ بہت بڑی غنیمت ہے. یہ جو پر رونق محفل، یہ آپ جگہ جگہ جہاں بھی جائیں، جس علاقے میں مدارس ہیں، ہر جگہ یہ ختم قرآن کی اس موضوع پر، اس موقع پر وہ تقریبیں ہو رہی ہیں. اور یہ پر رونق کی تقریبات یہ ان مدارس کے ذریعے سے آپ کو مل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری اور ساری فرمائے، اور اس مدارس کے فیض کو اللہ تعالیٰ جاری اور ساری رکھے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخر تک ان مدارس کی خدمت کرنا، اللہ تعالیٰ ان مدارس کا ہمیں خادم بنائے رکھے، اور یہ خدمت ہم سے لیتے رہیں. اور آخر میں پھر وہی کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہاں شرکت کی ہے ان کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس تقریب کی خیر اور برکت اللہ تعالیٰ ان کو اس خیر و برکت سے مالا مال فرمائے. اور جن اساتذہ نے محنت کر کے اس تقریب کو سجایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو بھی قبول فرمائے. آخر میں آپ سب حضرات نعرہ تکبیر بھی لگا دیں، اللہ کا نام بھی بلند ہو جائے. میں کہوں گا نعرہ تکبیر، آپ سب نے اللہ اکبر کہنا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. سب زور سے کہو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. دعا کرنا. تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، علماء دیوبند، علماء دیوبند. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وآلہ وبارک وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. ما شاء الله كان، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.
اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وعلما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. یا اللہ یہ جو حاضرین مجلس ہیں ہم سب کی یا اللہ مغفرت فرما. یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما، چاہے وہ گناہ ہم نے سرن کیے، علانیہ کیے، عمدن کیے، خطاً کیے. یا اللہ تو علام الغیوب ہے، اپنے علم کے مطابق یا اللہ ہمارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تو غفور رحیم ہے، کریم ہے، مہربانی اور کرم والا معاملہ فرما. یا اللہ ہم میں سے یا اللہ یہ جو حاضرین مجلس ہیں یہاں آئیں، یا اللہ ان کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں یا اللہ ان کو پورا فرما، جو ان کی پریشانی ہے ان کو دور فرما. یا اللہ اس ادارے کے ساتھ جو تعاون کرنے والے لوگ ہیں یا اللہ ان کے مال کے اندر برکت، ان کو مال کے اندر برکت عطا فرما. یا اللہ ان کی ضروریات کو غیر سے پورا فرما، اپنی ذات کی حفاظت نصیب فرما. یا اللہ جو لوگ بھی اس ادارے کے ساتھ جس مالی لحاظ سے یا اپنی ہمدردی اس ادارے کے ساتھ ان کی ہے، یا جو لوگ اس علاقے کے اس ادارے کے ساتھ تعلق مخلصانہ رکھتے ہیں یا اللہ سب کی حفاظت فرما، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما. یا اللہ اس ادارے کو ترقی عطا فرما. یا اللہ اس ادارے کو اس علاقے کے لیے اور بیرون کے لیے دین کا ہدایت کا مرکز بنا. یا اللہ جو لوگ بھی دینی خدمت اس حساب سے کر رہے ہیں، تعلیم کے لحاظ سے یا تبلیغ کے لحاظ سے، یا اللہ تو اس کو منظور و مقبول فرما. یا اللہ اپنی دربار کے اندر ان کو شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کو جوار رحمت کے اندر جگہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، غفلت سے ہم سب کو محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو دیندار بنا، بے دینی سے محفوظ فرما. یا اللہ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اعمال سیئہ سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ آخرت کی تیاری ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما، غفلت سے ہم سب کو محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں جس طریقے سے یہ زندگی جو ہے ہمیں صاف ستھری دینی آپ عطا فرما، اسی طریقے سے ہمیں موت بھی کلمے والی نصیب فرما، خاتمہ بالخیر فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، اور یا اللہ جو ان کی مشکلات ہیں ان کو آسان فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.